السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج آپ کی رائٹر آپ کے لیے سرپرائز لے کے آئی ہے کہ ہمارا پہلا ناول ابھی ختم نہیں ہوا لیکن میں نے اپنا دوسرا ناول سٹارٹ کر دیا ہے جس کا نام ہے دل جان۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم نئے ناول کی پہلی ایپیسوڈ۔ ناول نیم ہے دل جان، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 1۔ دل، دھیان سے گر جاؤ گی تم، اس نے 12 سال دل روز کے لون میں تیز سائیکل چلانے پر اس کی فکر کرتے کہا، جبکہ اس کے فکر کرنے پر دل روز کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ او ہو جان، میں بالکل نہیں گرتی، دیکھو میں کتنی اچھی سائیکل چلا رہی ہوں، وہ اسے بے فکر کرتی بولی، لیکن تبھی اس کا بیلنس سائیکل پر بگڑا اور وہ نیچے گری تھی۔ جبکہ اسے نیچے گرتا دیکھ غازان بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا تمہیں چوٹ لگ جائے گی، وہ اس کی کوہنی پر جہاں ہلکی سی رگڑ لگی تھی وہاں پھونک مارتے پریشانی سے بولا۔ میرے پاؤں پر بھی لگی ہے۔ دل روز نے اپنی لائٹ گرین آنکھوں میں آنسو لاتے رونے والا منہ بنا کر اب اس کے سامنے اپنے چھوٹے سے پاؤں کرتے کہا، چلو تمہیں اندر لے کر چلوں۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اندر جاتے ہی اس نے سارے گھر والوں کو ایک ٹانگ پر کھڑا کر دیا تھا، کیونکہ اس کی دل کو چوٹ لگی تھی تو پھر گھر والے کیسے سکون سے بیٹھتے۔ کوئی دل کے مرہم پٹی کا سامان لا رہا تھا تو کوئی اس کے لیے جوس لا رہا تھا، اور دل روز میڈم شاہانہ انداز میں اس کے بیڈ پر لیٹی چاکلیٹ کھا رہی تھی جو غازان نے ابھی اسے پکڑائی تھی۔ ملک ہاؤس میں فریاد ملک، آصف ملک اور ایوب ملک 3 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ فریاد ملک اور ان کی اہلیہ مسرت بیگم کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام ہے غازان ملک، جس کی 24 سال عمر ہے اور وہ اپنی اسٹڈی کے لاسٹ ایئر میں تھا۔ گھر سے سب سے بڑا بیٹا آصف ملک دوسرے نمبر پر تھے، ان کی بیگم کا نام ہے ہاجرہ اور ان کے 2 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا دانیال اور اس سے ایک چھوٹی بیٹی صبا۔ سب سے چھوٹے بھائی ایوب ملک کی ایک ہی بیٹی ہے جو بھی 12 سال کی ہے اور اس کا نام تھا دل روز۔ اس کے پیدا ہونے پر ہی اس کی ماں ثنا کی وفات ہو گئی تھی اور تب سے اسے مسرت بیگم نے ہی پالا تھا، لیکن مسرت بیگم سے زیادہ اسے پالنے والا غازان تھا۔ 12 سالہ غازان نے دل روز کو ایسے اپنے سے اٹیچ کر لیا کہ دل روز اس کے بغیر رہتی ہی نہیں تھی۔ اس نے سونا بھی ہوتا تو وہ غازان کے علاوہ نہیں سوتی تھی۔ اس کے کھانے پینے ہر چیز کی ذمہ داری غازان نے اپنے سر لی تھی اور بالکل گڑیا کی طرح وہ اس کا خیال رکھتا۔ اس کے لیے وہ اس کی دل تھی، جبکہ جب دل نے بولنا شروع کیا تو وہ اسے غازان ہی کہتی تھی، لیکن 6 سال کی عمر میں اس نے اسے جان کہنا شروع کیا تھا، لیکن کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ غازان کا دل ہے اور غازان اس کی جان ہے۔ ویسے تو تینوں بھائیوں میں بہت محبت تھی اور اسی طرح ان کے بچوں میں بھی محبت تھی، لیکن آصف ملک کی بیگم ہاجرہ اور ان کی بیٹی صبا دل روز کو بالکل اچھا نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ ایک تو دل کی ماں ثنا سے ایوب کی پسند کی شادی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بچپن کی منگنی ہاجرہ کی بہن سے توڑ دی تھی، اور دوسرا ہاجرہ کا ارادہ تھا اپنی بیٹی صبا کا غازان سے رشتہ طے کرنے کا۔ 18 سالہ صبا بھی غازان کو پسند کرتی تھی، اس لیے غازان کا دل روز کی ہر چیز پر فوقیت دینا اسے بھی پسند نہیں تھا۔ امی مجھے بھی یہ لہنگا پہننا ہے۔ دل روز ٹی وی پر ماڈلنگ شو دیکھ رہی تھی اور وہاں ایک لہنگے پر نظر پڑتے فوراً مسرت بیگم کو متوجہ کرتی بولی، میری جان جب تم بڑی ہوگی نا اور تمہاری شادی ہوگی تب میری جان کو یہ میں لہنگا لے کر دوں گی۔ مسرت بیگم اس کو پیار کرتی بولی، جبکہ حاجہ بیگم نے نفرت سے دل روز کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، پر پھر ہم شادی بھی جان سے کریں گے۔ دل روز نے ایک اور شرط رکھی۔ اس کی شرط سن مسرت بیگم اس کے بچپنے پر ہنس پڑی تھی، جبکہ حاجرہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ شرم نہیں آتی ایسے باتیں کرتے تمہیں؟ اور کیا اسے جان جان کہتی ہو؟ بھائی کہا کرو، حاجرہ بیگم نے غصہ کرتے کہا، جبکہ وہ ان کے غصے سے ڈر کر رونے لگ گئی تھی۔ ارے کیا کرتی ہو حاجرہ، بچی ہے وہ، ابھی اسے نہیں سمجھ کسی چیز کی۔ مسرت بیگم دل روز کو چپ کرواتی حاجرہ بیگم سے بولی، بچی نہیں ہے اب یہ، اور ابھی سے اسے نہیں سمجھائیں گے تو کب سمجھانا ہے؟ انہوں نے پھر سے دل روز کو گھورتے ہوئے کہا، دل چپ کر جاؤ بچہ، اچھا جاؤ شاباش میرا بچہ، اپنے کمرے میں جاؤ، میں آپ کے لیے میگی لاتی ہوں۔ مسرت بیگم حاجرہ بیگم کی بات کو اگنور کرتی دل کو چپ کرواتے بولی، جبکہ دل بھی ان کی بات مان وہاں سے چلی گئی تھی۔ دل کے جاتے ہی مسرت بیگم ایک افسوس بھری نظر حاجرہ بیگم پر ڈالتی اٹھ گئی تھی وہاں سے۔ بھابی، یہ دل روز کہاں ہے؟ ایوب ملک کو آفس سے واپس آ کر جب دل روز کہیں نہ نظر آئی تو انہوں نے مسرت بیگم سے پوچھا، جس کا جواب ان کو غازان نے دیا تھا۔ چاچی وہ میرے کمرے میں سو رہی ہے۔ غازان کے جواب پر ایوب ملک نے تو خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن حاجرہ بی بی فوراً بول پڑی تھی، بھائی صاحب، میرے خیال سے اب آپ کو دل روز کو سمجھانا چاہیے کہ اس کا یوں غازان کے کمرے میں سونا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب وہ 15 کی ہو گئی ہے، لیکن حرکتیں اس کی وہی 5 سال کی بچی والی ہیں۔ حاجرہ بیگم کی بات پر ایوب ملک بلا وجہ شرمندہ ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں بھابھی، آپ بے فکر رہیں، میں اسے سمجھاؤں گا۔ ایوب ملک کے بولنے پر غازان نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔
اوہو چاچو، آپ بالکل بھی اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ اور چچی، ابھی وہ صرف 15 سال کی ہی ہے، ویسے بھی جب وہ میرے کمرے میں سوتی ہے تو اسے نیند اچھی آتی ہے، اس لیے وہ میرے کمرے میں جا کر سو جاتی ہے۔ اور یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں، جب وہ میرے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے تو میں کمرے میں نہیں ہوتا۔ پھر میرا نہیں خیال کہ کسی کا اس بات پر اعتراض بنتا ہے۔ وہ ابھی بچی ہی ہے، میرے لیے وہ ہمیشہ بچی ہی رہے گی، چاہے وہ 50 کی ہی کیوں نہ ہو جائے، مگر میرے لیے وہ 5 سال کی ہی دل روز ہوگی۔ غازان کو چچی کا دل روز کے اس کے کمرے میں سونے پر اعتراض کرنا بالکل بھی اچھا نہ لگا، اس لیے وہ فوراً بول پڑا، کیونکہ وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتا تھا دل روز کے بارے میں کوئی بھی غلط بات۔ میں نے تو بس ویسے ہی کہا ہے، تم تو لڑنے پر ہی آ گئے ہو۔ جہاں غازان کو دل روز کے بارے میں چچی کا بولنا اچھا نہیں لگا تھا، وہیں چچی کو بھی اس کا دل روز کی حمایت کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ چچی، میں لڑ نہیں رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے دل کو آج ڈانٹا ہے مجھے جان بولنے پر۔ میں بتا دوں چچی، وہ مجھے جو مرضی کہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی دل روز سے یہ بات نہیں کہے گا کہ وہ میرے کمرے میں نہیں جائے گی۔ وہ میرا کم اور اس کا زیادہ کمرہ ہے، اور نہ ہی اسے کوئی یہ کہے گا کہ مجھے جان نہ بلائے وہ۔ غازان غصے سے کہتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے آصف ملک نے حاجرہ بی بی کو گھورا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ کتنا دل روز کو لے کر جذباتی ہے، اس نے بچوں کی طرح پالا ہے اسے، لیکن تم پھر بھی کوئی نہ کوئی بات کر کے اسے غصہ دلا دیتی ہو۔ آصف ملک نے حاجرہ بیگم کو ڈانٹتے ہوئے کہا، میں تو ہوں ہی بری، سب کو ہی بری لگتی ہوں، ذرا سی بات کر دی سب کو ہی برا لگ گیا۔ وہ بھی غصے سے بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ پلیز ایوب، حاجرہ کی باتوں کا برا مت ماننا، تم جانتے ہو نا اس کو، وہ کس طبیعت کی عورت ہے۔ آصف ملک نے چھوٹے بھائی کے سامنے شرمندہ ہوتے کہا تو ایوب ملک نے فوراً نام میں سر ہلایا تھا۔ نہیں نہیں بھائی، میں نے بالکل بھی برا نہیں مانا، وہ بڑی ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، ایوب ملک نے مسکراتے ہوئے کہا تو آصف ملک مسکرا پڑے، جبکہ مسرت بیگم جو تب سے خاموش بیٹھی ہوئی تھیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چائے بنا کر لاؤں آپ دونوں کے لیے؟ میرے خیال سے فریاد بھی آنے والے ہوں گے۔ مسرت بیگم کے چائے کا پوچھنے پر آصف ملک اور ایوب ملک نے قہقہا لگایا تھا۔ ارے بھابھی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، جلدی جائیں اور بنا کر لائیں اپنے ہاتھوں کی مزیدار چائے۔ وہ دونوں بھائیوں نے یک زبان کہا تو مسرت بیگم ہنستی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ امی، آپ تائی سے بات کرو نا میرے اور غازان کے رشتے کے بارے میں۔ دل روز کے لیے تائی امی کی محبت دیکھ کر لگتا ہے وہ غازان کی شادی دل روز سے ہی کروا دیں گی۔ آپ پلیز ان سے بات کریں کہ اس سے پہلے کہ ان کے ذہن میں دل روز کو بہو بنانے کی بات آئے۔ صبا ماں کے پاس بیٹھی ان سے بولی، میرا بس چلے تو میں اس دل روز کو ہی کہیں غائب کر دوں۔ جب جب اسے دیکھتی ہوں مجھے اس کی ماں یاد آتی ہے، اور وہ مجھے زہر سے بھی بری لگتی ہے۔ اپنی خوبصورتی کے بل پر ہی اس نے ایوب کو پھنسا کر اس سے شادی کی تھی، جبکہ میری بہن فاخرہ سے تمہارے چچا ایوب نے صرف اس ثنا کی خاطر اپنے بچپن کی منگنی توڑ دی۔ میری بہن کتنا روئی تھی، کتنا تڑپی تھی، یہ میں آج تک نہیں بھولی۔ خود تو کل موہی مر گئی، لیکن یہ مصیبت ہمارے سر چھوڑ گئی۔ اور تمہارا چچا، اس نے دوبارہ شادی کی بات بھی نہیں کی، جبکہ میری بہن تب بھی اس کی ہاں کے انتظار میں تھی۔ لیکن اب میں اپنی بیٹی کی مرتبہ کسی قسم کا ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ اگر اس دل روز نے بھی اپنی ماں کی طرح میری بیٹی سے اس کی محبت چھیننی چاہی تو میں اس کو زندہ جلا دوں گی۔ حاجرہ بیگم نے اپنے اندر کا زہر اگلتے کہا، جبکہ صبا اپنی ماں کی باتوں پر خوش ہو گئی تھی۔ جان، میں یہ والا ڈریس پہنوں؟ آپ اس ڈریس میں میری پینٹنگ بناؤ۔ غازان کو پینٹنگ کا بہت شوق تھا، وہ ہر ہفتے دل روز کی پینٹنگ بناتا تھا، لیکن جب سے اس نے آرمی جوائن کی تھی وہ دل کو پہلے جتنا وقت نہیں دے پاتا تھا، جس کی شکایت دل نے اس سے کر بھی دی تھی۔ اس نے آرمی بھی دل کے کہنے پر ہی جوائن کی تھی، کیونکہ دل کو فوجی پسند تھے۔ دل کے شکوہ کرنے پر وہ آج ٹائم نکالتا اس کی پینٹنگ بنانے والا تھا، اس لیے صبح صبح ہی دل روز گلابی رنگ کا ایک خوبصورت سا فراق اٹھا کر اس کے پاس بھاگی ہوئی آئی تھی، اور پھر اس کے سامنے اپنی خواہش رکھی تھی کہ آج وہ یہ والا ڈریس پہن کر پینٹنگ بنوانا چاہتی ہے۔ غازان نے پہلے کب اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات ٹالی تھی جو اب وہ اس کی بات کی نفی کرتا۔ جاؤ، بھاگ کر جاؤ، پہن کر آؤ، اور بال اچھے سے کنگھی کر کے آنا، باندھنا مت، ویسے ہی کھلے چھوڑ دینا، میں تب تک کینوس وغیرہ فٹ کرتا ہوں۔ غازان پیار سے اس کے بال بکھیرتا بولا تو دل روز خوشی سے بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اسے اب اچھے سے تیار ہو کر آنا تھا تاکہ اس کی پینٹنگ بھی اچھی سی بنے۔ جان، کیا جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی تو میری شادی کی عمر ہو جائے گی؟ غازان دل روز کی پینٹنگ بنا رہا تھا کہ تبھی دل روز نے اس سے پوچھا۔ جی دل، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ غازان نے حیران ہوتے پوچھا۔ کیونکہ پھر میں آپ سے شادی کروں گی نا۔ دل کی بات پر پہلے تو غازان حیران ہوا، لیکن پھر ہنس پڑا۔
اچھا، اور مجھ سے شادی کیوں کرنی ہے؟ غازان اس کے پاس آتا، ہاتھ میں پکڑے پینٹ برش سے اس کی ناک پر کلر لگاتا بولا۔ کیونکہ مجھے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے۔ دل نے اسے شادی کی وجہ بتائی۔ اچھا، تو اس کے لیے شادی ضروری ہے؟ غازان نے ایک اور سوال پوچھا۔ ہاں نا، میری دوست کہہ رہی تھی کہ ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے شادی ضروری ہوتی ہے، تو مجھے بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے شادی ضروری ہے۔ آپ پلیز 3 سال اور انتظار کر لو۔ آپ پلیز شادی مت کرنا، 3 سال بعد میں 18 کی ہو جاؤں گی تو پھر آپ مجھ سے شادی کر لینا۔ دلروز نے اپنے نازک چھوٹے ہاتھوں سے اس کے فولادی بازو کو پکڑتے کہا، جبکہ اس کے یوں منت کرنے پر غازان پھر ہنس پڑا تھا۔ اچھا جی، جو حکم میرے سرکار کا، غازان نے ہنس کر کہا۔ وعدہ؟ دل نے پوچھا۔ ہاں جی، وعدہ، غازان نے اس کی ناک دبا کر کہا۔ اس کا خیال تھا کہ دل اپنے بچپنے میں یہ بات کہہ رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بچپنا سمجھ کر کیا گیا وعدہ آگے جا کر کیا رنگ لانے والا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری ایپیسوڈ پہلی دل جان کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ضرور آپ کو نیو ناول کی سٹوری کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے تاکہ آپ کو آنے والی نیو ایپیسوڈز ملتی رہیں۔ سو اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔